بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دے گا، یعنی نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتا دوں جو یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، یعنی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔